بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 590 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عربوں کی دوسری بڑی لڑائی فجار اعظم کے آغاز سے 4 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحفص یعنی ابو الاسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کے لقب سے مشہور ہوئے اور مستند روایات میں ہے کہ یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس لقب کا مطلب ہے حق و باطل میں انصاف کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: عمر بن خطاب بن عزا بن رباح بن قرات بن عدی بن کعب بن لوی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی ہیں، اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونے کا مقدس شرف بھی حاصل ہے۔ عبداللہ بن سلبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 مردوں اور 41 خواتین کے بعد مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ لوگوں کے درمیان چلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی پر سوار ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال میں مشرف بار اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بجائے خود ایک فتح نصرت کا واقعہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ جانا اسلام کے لیے زبردست آنت ثابت ہوا۔ مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اور خیر اندیش ثابت کیا۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ مسلم میں لکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح سنا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ گرمی کا موسم تھا، میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی مجھے ملا اور مجھ سے کہا کہ اے عمر، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ تم تو بہت کچھ سمجھتے ہو خود کو، اور تمہارے گھر میں وہ کام ہو جائے اور جس کی تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا ایسی کون سی بات ہے جس کو عمر نہیں جانتا؟ اس شخص نے کہا تمہاری بہن تو مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ میں غصے کے عالم میں واپس پلٹا اور سیدھا بہن کی طرف چل پڑا اور اپنی بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا عمر ہوں۔ اندر جو افراد موجود تھے وہ گھبرا گئے اور مجھ سے خوفزدہ ہو گئے۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، جلدی میں وہ کتاب اٹھانا بھول گئے اور وہ باہر ہی پڑی رہ گئی۔ میری بہن نے دروازہ کھولا، اسے دیکھتے ہی میں نے کہا اے دشمن جان، تو کیوں بے ایمان ہو گئی ہے؟ میں نے اور بھی سخت زبان استعمال کی اور غصے کے عالم میں اپنی بہن کو ڈانٹا اور کہا کہ تو دین سے ہٹ گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈنڈا اور کچھ مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے وہ تلوار اپنی بہن کے سر میں ماری اور سر سے خون جاری ہو گیا۔ تلوار سے مراد تلوار کا دستہ۔ بہن نے رو کر مجھ سے کہا کہ اے عمر، میں بے دین ہو گئی یا جو کچھ بھی ہو گئی، جو کچھ میری سمجھ میں آیا میں نے کر لیا۔ یہ سن کر میں اندر گیا اور تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر میں نے ایک کتاب پڑھی دیکھی۔ میں نے بہن سے کہا یہ کیا ہے، میرے پاس لاؤ۔ بہن نے جواب دیا تم اس کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں، اس کو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اصرار کیا تو وہ مجبور ہو کر کتاب میرے پاس لی۔ میں نے اس کتاب کو کھولا تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر کے نام کی ہیبت سے میں کام گیا اور مقدس کتاب ہیبت کے باعث میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے پھر سے اسے اٹھا کر پڑھا۔ اس مرتبہ میری نظر اس آیت کریمہ پر پڑی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور جب میں اس آیت پہ پہنچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ،
تو بے اختیار میری زبان سے نکلا اشہد لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر تمام لوگ جو گھر میں موجود تھے میری طرف دوڑے اور سب نے زور سے تکبیر کہی اور مجھے مبارکباد دی۔ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دعا فرما چکے تھے کہ اے اللہ رب العزت، اپنے دین کے ان دو دشمنوں ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے تو جسے چاہے اپنے دین کا غلبہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کی وادی کے مکان میں تشریف رکھتے تھے۔ یہ لوگ مجھے وہاں لے کر گئے۔ میں نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عمر ہوں۔ چونکہ سارے لوگ میری دشمنی اور عداوت سے واقف تھے، لہٰذا میرا نام سن کر کسی نے دروازہ کھولنے کی جرت نہ کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا۔ دو افراد نے میرے بازو پکڑ لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دامن پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا عمر مسلمان ہو جاؤ، الہی عمر کو ہدایت دے دے۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کی گلیوں میں تکبیر کی آواز جا پہنچی۔ لوگ ڈر گئے اور مجھ سے مار پیٹ کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ یہاں سے میں اپنے ماموں ابو جہل بن ہشام کے پاس گیا اور میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور میں نے تیرا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا عمر ایسا مت کہنا، اور پھر خوف کے باعث اندر ہی سے دروازہ بند کر لیا اور میں اسی طرح کھڑا رہا۔ پھر میں نے اس سے کہا ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک بات بہت اہم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بیک وقت سخت گیر اور رقت اور نرمی کا مرکبہ تھی۔ ہمیں اس بارے میں علم نہیں کہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روئے ہوں، لیکن اسلام کے بعد جلد گریہ طاری ہو جاتا۔ قبیلہ قریش کے سفارت کے فرائض بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے۔ قبیلوں کے باہمی صلح کروانے، جھگڑے نمٹانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ بلا شبہ فصاحت اور بلاغت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مردانگی اور رعب و ہیبت کا عالم یہ تھا کہ ہجرت کا سفر بھی چھپ کر نہ کیا، بلکہ پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے سرداروں کو بانگے دہل پکار کر کہا اسلام کے دشمنوں جان لو، عمر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ عز و جل سب سے اول مصافحہ فرمائیں گے اور سلام بھیجیں گے اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا، چنانچہ کنویں سے کئی ڈول کھینچے، پھر بھرا ہوا ایک ڈول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا، لیکن اس کام میں انہوں نے کچھ کمزوری محسوس کی، اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے کئی ڈول کھینچے اور اسی طرح ڈول کھینچے کہ کسی جوان کو اس طرح ڈول کھینچنے کی جرت نہ ہو۔ پھر چاروں طرف سے پیاسے لوگ آئے، خوب سیراب ہوئے۔ اس طرح ابن حجاج کی روایت ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تو بہت سے لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری کھیتی باڑی کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ایک قدیم طریقے یعنی ٹوٹکے کے بغیر اس میں پانی نہیں آتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ قدیم طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب چاند کی 11 تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اسے اعلیٰ درجے کے کپڑے اور زیورات پہنا دیتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل کی بھین چڑھا دیتے ہیں۔ بس اس مرتبہ بھی دریا میں پانی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھین چڑھانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمام تر فضول اور بے سر و ساپاب باتیں ہیں،
اسلام تو ان تمام باتوں اور وہموں کو مٹانے آیا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی اور دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا۔ بہت سے لوگ ترک وطن پر آمادہ ہو گئے اور پیاس سے مرنے لگے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا ہے، اسلام ان تمام فضول باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رکا بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رکے کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرماتا ہے تو میں اللہ وحدہ لا شریک ہی سے استدعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رکے کو صبح طلوع آفتاب سے قبل ہی دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب اہل مصر صبح خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جاری کر دیا ہے دریائے نیل کو کہ معمول سے 16 گز زیادہ پانی چڑھ گئے ہے، اور اس دن سے اہل مصر اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے حد فتوحات ہوئیں۔ 14 ہجری میں دمشق صلح اور جنگ سے فتح ہوا، اس کے بعد حمص بالبک پر قابض ہوئے۔ اسی سال بصرہ اور علیحہ فتح ہوئے۔ 15 ہجری میں اردن اور تبریہ فتح ہوئے۔ یرموک و قادسیہ پر زبردست جنگیں ہوئیں۔ اسی سال حضرت سعد نے کوفہ کا شہر بسایا۔ 14 ہجری میں اہواز اور مدائن بھی آباد ہوئے۔ اسی سال جلولہ کا واقعہ پیش آیا۔ اسی سال تکریت فتح ہوا، پھر بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی سال قزوین اور سروج اور حلب، انطاکیہ اور منجیک بھی فتح ہوئے۔ اسی سال قرقیسیہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 18 ہجری میں نیشا پور اور حلوان مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اسی سال سہات، حران، نصبین اور بعض جزائر فتح ہوئے۔ موصل اور اس کے اطراف کے علاقے جنگ سے فتح ہوئے۔ 19 ہجری میں کیساریہ قبضے میں آیا۔ 20 ہجری میں مصر جنگ کے بعد فتح ہوا۔ 21 ہجری میں اسکندریہ اور نہاوند فتح ہوئے۔ ان تمام فتوحات کے بعد عجم کے ممالک میں کوئی سرکشی باقی نہ رہی اور ایک عظیم الشان سلطنت مسلمانوں کے زیر اثر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت ایک حکمران جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ عوام کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرنے والے سے قصاص حاصل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیت المال سے مسلمانوں کو کھلاتے رہیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ بیت المال خالی ہو چکا ہے تو محتاجوں کو حسب حیثیت دولت مندوں کے گھروں میں داخل کر دیں گے تاکہ کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے۔ لیکن شعبہ مالیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ایک اور مساوی راستہ بھی دیکھ رہی تھیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دور تک چلے چکے تھے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کچھ عرصہ زندہ رہتے تو تاریخ اسلامی ہمیں حیرت انگیز واقعات سے لبریز نظر آتی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد زمین پر درہ مارا اور فرمایا، تو کیوں کانپتی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ گزرا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر وسیع و عریض سلطنت چلا رہے ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فتوحات رکھتی ہے۔ تو اس بات کو ایک حیرت خیال کرتے اور تنہائی میں اپنے نفس کو یاد دلاتے کہ اے خطاب کے لڑکے، آج تو امیر المومنین بن گیا ہے۔ کل تک اسلام سے قبل ایک چرواہا تھا، لوگ ابھی نہیں بھولے، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب اس عظیم، منتظم، بے مثال فقیہ، عادل اعظم، انسانی مساوات کے جلیل القدر علمبردار، فقید المثال کردار کے حامل حکمران اس دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ 26 ذی الحج 23 ہجری 647 عیسوی کی صبح
نماز فجر پڑھتے وقت مسجد کے گوشے میں چھپے ہوئے ابو لولو نامی ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے اس حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مزید 12 افراد کو زخمی کر دیا اور قابو میں آ جاتے ہی اس نے اپنا خاتمہ خود کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن علالت کی حالت میں رہ کر یکم محرم الحرام کو خالق حقیقی سے چاند۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔